اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم اللہ۔ مرکز تصوف ذاکر نگر خانقاہ شریف سے تصوف کا یہ خادم صوفی کاشان احمد غیاثی ایک بار پھر آپ کی علمانہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ آج کی بات چیت کا عنوان ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، جو سوال جناب صوفی دانش صاحب نے اس غلام سے کیا کہ سرکار یہ جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ہم لوگ مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہیں اور ظاہری طور پر خطبے کے معنی کیا کر دیے گئے ہیں۔ خطبہ یعنی خطاب کرنا، جو خطاب سب سے پہلے سرکار دو عالم نے ہجرت کے بعد مدینے کے پاس ایک قبیلے میں کیا، جس میں سرکار دو عالم نے باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نصیحت کی اور کچھ دعا کی۔ یہ موٹا موٹا لب اللعاب ہے اس خطبے کا جو سرکار دو عالم نے سب سے پہلے دیا تھا، جو خطاب کیا تھا مدینے کے لوگوں سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا کلام اللہ کی کوئی آیت ایسی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ یہ خطبہ جاری ساری رہنا چاہیے؟ ہاں، ایک جگہ کلام اللہ کی آیت ایسی ہے جسے پیش صلاح صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ قرآن میں یہاں ذکر ہے۔ اب آئیے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ آیت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلوات من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آئیے ہم لوگ اس آیت کے حقیقی معنی لفظ ب لفظ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حافظ نظر صاحب کا ترجمہ کیا ہوا کلام اللہ ہے، جس کے معنی حافظ نظر صاحب نے اس طریقے سے لکھے ہیں۔ اس آیت کے معنی، اے ایمان والو، جب پکارا جائے، لفظ ہے نودیا، جس کے معنی ہوتے ہیں جب پکارا جائے۔ اے ایمان والو، جب پکارا جائے صلاۃ کے لیے، لفظ ہے للصلواتی، صلاۃ کے لیے، جمعے کے دن، یعنی کہ لفظ ہے یوم الجمعۃ، جمعے کے دن۔ جمعے کا دن جو ہے، لفظ جمعہ جو ہے وہ جمع سے بنا ہے۔ جمعہ لفظ جمع سے بنا ہے، یعنی کہ جس دن آپ سب لوگ جمع ہوں۔ سرکار دو عالم کے وقت میں ایک خاص دن جمع ہوتے ہوں گے، آپ جس دن جمع ہوں اس دن پکارا جائے صلاۃ کے لیے۔ صلاۃ کے معنی پہلے بتائے جا چکے ہیں کہ صلاۃ کے کیا معنی ہیں۔ جب پکارا جائے صلاۃ کے لیے، صلاۃ کی طرف کے لیے، جمعے کے دن، یعنی جمعے والے دن، جس دن آپ سب لوگ اکٹھے ہوں، جہاں پر بھی آپ سب لوگ اکٹھے ہوں اور آپ کو پکارا جائے صلاۃ کے لیے، تو تم لب کو، یعنی تم اس طرف کو آؤ۔ اللہ کی یاد، یہ معنی ضروری ہے، جس پہ مولوی صاحب اس غلام نے سنا پیش صلاح صاحب سے کہ صاحب کلام اللہ کی آیت میں ہے ذکر اللہ،
اور اس ذکر اللہ میں خطبہ آتا ہے، اس ذکر اللہ میں خطبہ آتا ہے۔ ذکر اللہ لفظ ہے، ذکر اللہ۔ حافظ نظر صاحب نے لکھا ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کا ذکر یا اللہ کی یاد وہ ذکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ذکر اسے کہا جاتا ہے جو ہمیشہ جاری ساری رہے، وہ نہیں کہ اللہ 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 کہنے میں بھی بریک آ رہا ہے۔ یہ بریک بھی نہ ہو تو ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ ہی اللہ ہو، یہ اللہ ہی اللہ دوبارہ کہنے میں جو بریک آ رہا ہے تو بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف تو ہو سکتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں ذکر ہو سکتا ہے، ذکر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ذکر تو ہمیشہ قائم ہونے والا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی یاد قائم ہو جائے۔ اور چھوڑ دو خرید فروخت۔ یہ خرید اور فروخت کیا ہے، یہ آپ اپنے پیر و مرشد سے سوال کیجئے گا۔ اس خرید فروخت کے باطنی معنی کیا ہیں؟ کیا ظاہری خرید فروخت کی بات کی جا رہی ہے؟ کلام اللہ کی اس آیت کے باطنی معنی کیا ہیں؟ یہ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے سوال کرنا ہے کہ کس خرید فروخت کی بات ہو رہی ہے کہ چھوڑ دو خرید فروخت۔ یہ بہتر رہے گا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو، مانتے نہیں ہو، تم صرف مانتے ہو۔ تم جانتے کہاں ہو؟ سب سے پہلا سوال، آیت شروع ہوتی ہے اے ایمان والوں سے۔ ایمان کے درجے پیر و مرشد اسی چینل سے پہلے بتا چکے ہیں کہ 3 درجات ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کا حق الیقین نہیں ہے تو آپ کا ایمان ادھورا ہے، یقین ادھورا ہے۔ یقین اگر ادھورا ہے تو یہ دعوت آپ کے لیے نہیں ہے، سب سے پہلی بات چھوڑ دو۔ اگر یقین پورا ہے اللہ تعالیٰ پہ تو دعوت آپ کے لیے ہے۔ کیا دعوت ہے؟ جب پکارا جائے صلات کے لیے جمعے کے دن، یعنی جس دن آپ لوگ جمع ہوں، جمعہ لفظ جماعت جمعہ یہ سارے لفظ ایک ہی گچھے سے نکلے ہوئے ہیں، جو جہاں جمع اکٹھا ہوتے ہیں لوگ، وہ دن ہوتا ہے، وہ دن جہاں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس لیے اکٹھے والا دن عید کا دن بھی ہوتا ہے، اس دن بھی خطبہ ہوتا ہے، اس دن بھی ہوتا ہے، اس دن بھی باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، لیکن عربی میں۔ آپ غلطی پیش صلاح صاحب کی نہیں ہے، وہ بھی عربی میں ہی پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ کی غلطی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے۔ آپ کی غلطی ہے، آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ پیش صلاح صاحب ہم نے خطبہ سن لیا، آپ اس کے معنی بتائیے، اس سے میرے اندر کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ آپ اتنے سالوں سے خطبہ سنتے آ رہے ہیں، کیا آپ کے اندر کوئی بدلاؤ ہوا؟ اپنے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اپنے اندر کوئی بدلاؤ پیدا ہوا؟ حقیقت میں خطبے کے کیا معنی ہیں، خطاب کے کیا معنی ہیں؟ حقیقت میں خطاب ہوتا ہے روح سے روح کا، پہلا خطاب جو محمد الرسول اللہ نے کیا، وہ خطاب نہیں جو پیش صلاح صاحب کرتے ہیں، وہ جسم سے جسم کی طرف کرتے ہیں، عقل سے عقل کی طرف کرتے ہیں، نہیں، خطاب روح سے روح کا ہے۔ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ آپ کی روح سے خطاب کیا، جبھی تو تمہاری روحیں زندہ ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے روحوں سے خطاب کیا، جبھی تو مردہ روحوں کو زندہ کیا، جبھی تو میرے دوست مردہ روحوں کو زندہ کیا، روح سے روح کا خطاب۔ تو یعنی وہاں
جہاں پکارا جائے وہاں اکٹھے ہو جانا، جہاں روح سے روح کا خطاب ہوا کرے۔ جب روح سے روح کا خطاب ہونے لگے گا، جب یہ جاننے لگو گے کہ یہ خطاب روح سے روح کا ہے، تب اپنے آپ سے مخاطب ہو پاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ اپنے آپ سے مخاطب روح سے روح کے خطاب کے بعد ہی ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ روح سے روح کا خطاب نہیں ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ سے مخاطب نہیں ہو سکتے۔ سب نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جب اپنے آپ سے جب روح سے روح کا خطاب ہو جائے گا تو پھر یہ خطاب بھی ہو جائے گا، یہ خطاب بھی ہو جائے گا، لیکن امپورٹنٹ ہے روح سے روح کا خطاب۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گئے جمعے کے دن یا کسی ایک خاص دن اور پیش صلاح صاحب نے خطبہ دیا، آپ نے سنا، 2 رکعت فرض پڑھے اور آپ آ گئے، نہ، بات نہیں بنے گی۔ کیا اتنے سالوں میں اپنے آپ کے اندر کوئی بدلاؤ ہوا؟ کیا معرفت کی کوئی سیڑھی چڑھی آپ نے؟ کیا باری تعالیٰ کی پہچان کی جھلک ملی آپ کو؟ اگر نہیں ملی تو کمی آپ میں ہے میرے دوست۔ ان کی تو جاب ہے، ان کا وہ پیشہ ہے، ان کی کمی نہیں ہے، ان کی جاب ہے، یہ ان کا کاروبار ہے کہ عربی میں خطبہ دینا آپ کو، تاکہ آپ تو ہوئی کند دماغ سے اور کند ہو جاتے ہو۔ ذرا غور و فکر کرو کہ سرکار دو عالم نے خطاب کیوں کیا ہوگا؟ ہمارے اندر کی پاکی کے لیے کیا ہوگا نا۔ آج پیش صلاح صاحب جو خطاب کر رہے ہیں، کیا ہم اندر سے پاک ہو رہے ہیں؟ یا تو خطبہ دینے والے کی غلطی ہے یا خطبہ سننے والے کی غلطی ہے۔ دینے والے کی تو جاب ہے، اس کا تو کام ہے، وہ تو دے گا۔ سننے والا سوال کیوں نہیں کرتا؟ چاہے وہ بات صوفی کی ہی کیوں نہ ہو، سوال کرنا لازم ہے۔ چاہے وہ بات یہ غلام ہی کیوں نہ کہہ رہا ہے یا کوئی بھی صوفی کیوں نہ کہہ رہا ہے، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی کہ حقیقت میں خطبہ کیا ہے۔ خطاب کرنا، روح سے روح کا خطاب ہو جانا، خود سے خود کا خطاب ہو جانا، خود سے خود کو مخاطب ہو جانا کہ ہاں اب میں مخاطب ہوں خود سے، اب میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، تب مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے یہی سرکار دو عالم کی منشا تھی، اسی منشا کے تحت پہلا خطبہ دیا گیا تھا اور باقی خطبے بھی دیے جاتے رہے۔ کیا وہ درد، وہ مرم آج پیش صلاح صاحب کے اندر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا؟ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، کیا اس درد، اس مرم کے ساتھ آج خطاب کیا جاتا ہے آپ سے؟ یا صرف ایک دوسرے کے فرقوں کی برائیاں ہی کی جاتی ہیں؟ یا صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ پائچہ اونچا ہونا چاہیے یا نیچا ہونا چاہیے؟ اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا، یقین مانیے آپ۔ اتنے سالوں سے نصیحت دیتے چلے آ رہے ہیں آپ کو، خطبے میں نصیحت ہوتی ہے، آپ نے نصیحت پائی؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ اس لیے نہیں پا پائے نا کیونکہ آپ کو معنی ہی نہیں پتا۔ وہ تو عربی میں نصیحت دے کے چلے گئے، پیش صلاح صاحب آپ گھر کو آ گئے، روٹی کھائی، بچوں کے ساتھ کھیلے کودے، ختم کہانی۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ اگر کوئی صوفی یہ بات عربی میں کہہ رہا ہے تو آپ اس سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ بھائی میاں اس کے معنی کیا ہیں؟ تو وہی سوال پیش صلاح صاحب سے کیا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ یقین مانیے خطبے کے معنی روح سے روح کے خطاب کے ہیں، اور آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو جائیں، اس لیے باری تعالیٰ کے ذریعے سرکار دو عالم کے وجود نے پہلی مرتبہ خطاب کیا، اور وہ خطاب جسمانی خطاب نہیں تھا، روحانی خطاب تھا،
آج کے وقت میں جسمانی خطاب ہوتا ہے، روحانی کی روح تو نکل گئی، روح تو رہی نہیں، وہ مرم وہ درد نہیں رہا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے میاں، کیا وہ درد آج ہے جو محمد الرسول اللہ کے دل میں تھا؟ کیا اسی درد سے خطبہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی موقع کا ہو؟ کیا اس درد سے دیا جاتا ہے؟ اگر اس درد سے دیا نہیں جاتا تو لیا کیسے جائے گا؟ اور لے نہیں پاؤ گے تو باری تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کر پاؤ گے؟ اپنے آپ سے سوال کرو، سوال کیا کرو، سوال کو روکا مت کرا کرو کہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم غور و فکر کیا کرو، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو، تو غور و فکر کیا کرو، ہر آیت پہ باری تعالیٰ کی غور و فکر کیا کرو۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ذکر اللہ کے معنی انہوں نے خطبے کے ہی کر دیے۔ ذکر اللہ کے معنی اللہ کے ذکر کے ہیں، خطبے میں باری تعالیٰ کا ذکر ہو سکتا ہے، ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر وہی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، ٹھہرتا نہیں ہے ذکر، جو ہر دم ہو۔ کلام سنا ہے نا، دم ہم دم علی علی، تو جو ہم دم رہے، ایسا ذکر اللہ کرنے کی کوشش کیجیے جو قرآن میں حکم ہے۔ اور خطاب بھی اگر ہونا ہے تو روحانی خطاب ہونا چاہیے، جسمانی نہیں۔ آج کے لیے اس غلام کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس غلام کو سنا، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے بھیتر بیٹھے ہوئے باری تعالیٰ پرماتما ایشور کو اس غلام کا پرنام سویکار کریں۔ شکریہ۔